اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں یہ حیران کن ثواب اور جو اجر ہے روزے رکھنے کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کو سننا بھی ثواب ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ثواب ہوتا ہے، اس کا بتانا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور میں یہ تمام حدیثیں جو آپ کی خدمت میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں وہی اس میں بتاؤں گا جو محمد و آل محمد کی طرف سے مجھے نظر آئی ہیں، میں نے نوٹ کی ہے، وہ سب رسول پاک کی سے اس کو کروں گا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ رمضان کے جو اگر روزوں کا آپ کو اجر کا پتہ چل جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے روزوں کا اجر کا پتہ چل جائے کہ پہلے روزے کا اجر کیا ہے، فلانے روزے کا اجر کیا ہے، تو آپ چاہیں گے کہ میں پورا سال ہی ان کو روزے رکھتا رہوں۔ یہ مطلب یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ تو جو پہلے روزے کے لیے جو رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کو پوشیدہ، ظاہر اور جو چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے اور پہلی رات کو اللہ میاں رسول پاک فرماتے ہیں اللہ میاں میری امت کے وہ پوشیدہ اور جو غیر پوشیدہ ہے وہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو 2,00,000 اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہے، ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ 2,00,000 پہلے روزے کے لیے ہے، اور دوسرے روزے میں آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ جو آپ نے دوسرا روزہ رکھا وہ 1 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور یہ وہ ثواب ہوگا جو پیغمبروں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھے کہ وہ جو دوسرا روزہ بھی رکھے گا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اس کو۔ یہ دوسرے روزے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور تیسرے روزے میں فرمایا جسم کے جتنے بال ہیں آپ کے، سر کے ہیں، ہاتھ کے ہیں، پاؤں کے، جہاں جہاں بال ہیں آپ کے، اللہ میں اس کے بدلے میں اس کو مطلب کہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا جتنے جسم میں بال ہیں۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کتنا آپ کا ثواب ملے گا اگر آپ نے یہ تیسرا روزہ رکھ لیا۔ اور چوتھے روزے کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے چوتھا روزہ رکھ لیا شریعت کے مطابق تو اس کو 70,000 محل عطا کرے گا۔ 70,000 محل عطا کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان نہیں دیکھ رہے آپ، اللہ کو نہیں دیکھ رہے آپ، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ نے ان کو فرمایا ہے تو وہ ہمیں فرما رہے ہیں نا کہ 70,000 محل عطا فرمائے گا جس نے یہ اپنا چوتھا روزہ رکھ لیا ہے۔ اور 5ویں روزے کو کہتے ہیں کہ 1,000 شہر عطا کرے گا۔ ادھر محل عطا کر رہا تھا، ادھر 1,000 شہر عطا کرے گا۔ اصل میں یہ عبارت جو ہے جو رسول اللہ ہم سے فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شاید ہم لوگوں کو اس کی سمجھ نہ ہو، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ شہر کے کیا معنی ہیں اور محل کے کیا معنی ہیں یہ علماء کرام آپ کو بتا سکتے ہیں ایکچوئل، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی اچھی بات ہے جو اچھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو 1,000 شہر عطا کرے گا۔ اور جس نے 6 روزے رکھ لیے اس کو 1,00,000 شہر عطا کرے گا۔ 1,00,000 شہر عطا کرے گا۔ شہر کیسے ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ اس کی آل جانتی ہے رسول کی۔ تو اس لیے اور جس نے اپنے ساتواں روزہ رکھا اس نے جس نے، اور اس نے شریعت کے حساب سے رکھا، جھوٹ نہیں بولا، فلانا نہیں کیا، تو اس کو 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کا ثواب ملے گا اس کو۔ اور جس نے 8واں روزہ رکھا اس کو 60,000 عابد اور 60,000 زاہد کے عمل کے مطابق اجر ملے گا۔ کتنا اجر ہوتا ہوگا اس کو؟ یہ تو مطلب کہ آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، وہاں سے ان کے اجر کے اس کا ثواب عطا کروائے گا۔ اور جو 9واں روزہ رکھے گا وہ 1,000 عالم اور 1,000 اتقاب میں بیٹھنے والے اور 1,000 جنگجو جو اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہیں
ان کی عبادت کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ قربان جاؤں اپنے خدا پہ، ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ روزہ رکھیں۔ جب یہ سب کچھ ہم روزہ رکھ لیں گے تو ہمارے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں 10ویں دن جو کہہ رہے ہیں 70,000 حاجتیں جو آپ کی پوری ہوں گی، 70,000 حاجتیں اللہ میاں پوری کرے گا جس نے یہ 10واں روزہ رکھا۔ سورج، چاند، ستارے اور چوپائے، ہر پرندے، تمام پتھر جو مطلب کہ پھول اور درخت اور تمام مطلب کہ ذرات، وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آپ کے لیے مطلب یہ استغفار کریں گے، آپ کے گناہ اللہ میں ختم کر دے۔ جس نے 10واں روزہ بھی رکھا، جس نے 11واں روزہ رکھا، اسے 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب ملے گا۔ جس نے یہ 11واں روزہ رکھا، اور حج بھی ایسا جو پیغمبر کے ساتھ کیا ہو، اور عمرہ بھی ایسا جو پیغمبر کے ساتھ کیا ہو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس خدا پہ کہ اس نے کتنا مطلب یہ اجر رکھا صرف روزوں کا۔ یا جو شہید یا اپنا صدیق ادا کرتا ہو اس کے برابر ملے گا۔ اس لیے یہ 12ویں روزے کے لیے بلوایا، جس نے 12واں روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جنات اور اس کے مطلب یہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی۔ تمام گناہ آپ کے معاف ہو گئے، اور جو آپ نے نیکیاں کی ہیں اس میں، وہ ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکی لکھتا جائے گا آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے 13واں روزہ رکھا، اس نے مکہ مدینہ کی عبادت کا مثل ثواب کمایا۔ اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پتھر ہیں راستے میں 80-85 کلومیٹر پڑتا ہے، اس کے درمیان میں جو اس پتھر ہیں، اس کے پتھروں کے تعداد کے مطابق اس کی شفاعت ہوگی، اس کو شفاعت دے گا اللہ میاں، اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اس کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے 14ویں روزے کہ حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اور جو اس کے شرف میں حاصل ہوتا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا، جس نے یہ 14واں روزہ بھی رکھا ہے۔ اور ہر پیغمبر کے ساتھ 200 سال آپ نے عبادت کی۔ یہ میں ابھی 14ویں روزے کے بتا رہا ہوں، 14ویں روزے کے بتا رہا ہوں، اور اس نے 200 سال تک عبادت بھی کی ان کے ساتھ۔ اتنا ثواب ہے، آپ یقین تو نہیں کریں گے اس پہ کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ میں فرما رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں، رسول کی آل فرما رہی ہے، ان میں سے کوئی غلط تو نہیں فرمایا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک چیز بتائی اور انہوں نے کچھ اپنے پاس سے کر کے بتا دیا ہو۔ وہ نبی نہیں ہے، وہ آخری نبی ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شک لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ جو اللہ نے ان کو کہا انہوں نے آگے اس کو بتا دیا، اور یہ اللہ فرما رہا ہے ان سے، اور اللہ ان کو ثواب کو بتا رہا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو، اپنی امت کو کہہ دو کہ جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا اجر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اپنے 15ویں روزے رکھے گا، دنیا اور آخرت کی ہر حاجت پوری ہوگی، دنیا کی اور آخرت کی۔ آخرت کی تو ہمیں فکر ہے، عالم برزخ کی تو ہمیں فکر ہے۔ اگر وہاں ہماری ہر آخری خواہش پوری ہو گئی، ہماری حاجت پوری ہو گئی، اور حضرت ایوب کو دیا وہ تمہیں بھی دوں گا، جو کچھ نیکی حضرت اپنے ایوب کو دیا وہ نیکی میں آپ کو بھی دوں گا۔ میری قوم کو یہ، میرے بندوں کو یہ بتا دو، اے رسول میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ اللہ میں اس کا اجر اتنا دے گا، اور اس کے اور اپنا 40 مطلب یہ ایسے محل آپ کو عطا کرے گا جو نورانی ہو، نور ہو اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گناہ 15 روزے تک تو ختم ہو گئے۔ تو اب جب آگے اس کو 16ویں روزے اور 7ویں روزے کا سنیں گے تو آپ کتنا حیران ہوں گے۔ میں نے بھی جب اس کو پڑھا تھا، پھر ان کی حدیثوں کو کنفرم کیا مختلف کتابوں سے، تو میں بھی حیران ہوا کہ اللہ میں اتنا مہربان ہو رہا ہے ہم پہ رمضان میں۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کو، شیطان کو باندھا ہوا ہے اس روزے میں،
اور میں نے عرش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بس آپ آئیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور میری عبادت کریں اور صدق دل سے روزہ رکھیں، تو میں آپ کو سب کچھ دوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ شب قدر کی راتیں بھی آ رہی ہیں، 19ویں رات آ رہی ہے، 21ویں رات آ رہی ہے، 23ویں آ رہی ہے، 27ویں آ رہی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یہ ثواب ہے۔ یہ میں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں نا، اس کے اندر برائی کی بات تو کوئی نہیں، تو آپ یہ اچھی باتیں آگے لوگوں کو بھی بتا دیں، اچھی لوگ آپ بھی سن لیں، اور مجھے اگر لائک کر دیں تو مجھے تو خوشی ہوگی، اور میں یہ نیکی کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ نیکی کریں، یہی باتیں آپ آگے کو بتائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے۔